اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی الاقترانی حملی کی. القراص الکیفیت الاستدلال به، کہ اس کے ذریعے سے ہم کیسے استدلال کریں گے. آئیے اس کیفیت کو ہم جانتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہی ان یعمد المستدل، کہ استدلال کرنے والا ارادہ کرے الى تألیف قضیۃ، ٹھیک ہے، ایک قضیے کو بنانے کی، احد عنصریہا هو الجزئی، جس کا ایک عنصر کیا ہو؟ جزئی ہو. وَيَضَعُهَا صُغْرَ الْقِيَاسِ، اور اس کو قیاس کا کیا بنا دے گا؟ مقدمہ صغرا. ثم یعمد، پھر ارادہ کرے الى التماس القاعدۃ الکلیہ، صحیح ہے، قاعدہ کلیہ کو لانے کی، التي تنطبق علی الجزئی، جو صادق آئے گی کس پر؟ جزئی پر. بعد التأکد من انہا، اس بات کی تاکید کے بعد کہ انہا قد برہنا علی صدقہا فی محلہا، کہ اس کے اپنی جگہ پر، اس کے صادق ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے. قد برہنا علی صدقہا، اس کے سچ ہونے پر، صادق ہونے پر دلیل قائم ہو گئی ہے. فی محلہا، اپنی جگہ پر. تو قاعدہ کلیہ ایسے نہیں لا سکتے. جیسے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کل من یشرب الخمر فاسق، یہ قاعدہ کلیہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی روشنی میں ہے، آیت قرآن اور روایات کی روشنی میں بات صحیح ہے کہ کل من یشرب الخمر فہو فاسق، ہے کہ نہیں؟ تب آپ قاعدہ کلیہ کو کلیہ بنائیں گے. کل فاعل مرفوع میں ثابت ہو چکا ہو کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مثلا لو كانت القاعدة من القواعد العامة في الریاضیات، کہ اگر ریاضیات کے قوانین میں سے کوئی ایک قانون، او الفیزیاء، یا فزکس کے قانون میں سے کوئی قانون، او الجغرافیہ طبیعیہ، یا قدرتی جغرافیہ جو ہوتا ہے، یعنی بھگول، صحیح ہے، اس کے قوانین عامہ میں سے کوئی ایک قانون، فقبل ان یدرکہ المستدل کبرا، کہ اس سے پہلے کہ استدلال کرنے والے اسے کبرا بنائے قیاس کا، علیہ ان، یہ کیا ہے، یتأکد من صحتہا، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ تاکید کر لے کہ یہ صحیح ہے. وصدقہا فی محلہا، اور وہ سچ ہے اپنی جگہ پر. من الریاضیات والفیزیاء والجغرافیہ والطبیعیہ، یعنی اگر ریاضیات کا قاعدہ ہے تو ریاضیات میں وہ قاعدہ صحیح ہونا چاہیے، صحیح ہے. فزکس کا قاعدہ رول ہے کوئی، تو فزکس کا رول فزکس کے علم میں صحیح ہونا چاہیے. اسی طرح سے جغرافیہ کا کوئی رول ہے تو جغرافیہ کے علم میں اس کا کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. تبھی اگر وہ اپنی جگہ پر، اپنی جگہ سے مراد یہی ہے مولانا، ریاضی کا قانون ہے تو ریاضی میں، فزکس کا قانون ہے تو فزکس میں، جغرافیہ کا قانون ہے تو جغرافیہ میں، اصول کا قانون ہے تو اصول میں، منطق کا قانون ہے تو منطق میں، صرف کا قانون ہے تو صرف میں. بھائی قواعد علال جو ہیں وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ وبعد التماس القاعدۃ الکلیہ، اور قاعدہ کلیہ کو لینے کے بعد، بنانے کے بعد، رکھنے کے بعد، والتأکد من صدقہا، اور اس بات کی تاکید کے بعد کہ وہ صادق ہے، یدرجھا کبر القیاس، اس کو بنا دے گا قیاس کا کبرا. یعنی ایک کو صغرا تو بنایا ہی ہے، قاعدہ کلیہ لیا، لینے کے بعد اس کی تاکید کی، تاکید کرنے کے بعد اس کو کیا بنا دے گا؟ کبرا بنا دے گا. ثم یعمد الی استخراج النتیجہ، پھر ارادہ کرے گا کس کا؟ نتیجے کو نکالنے کا. وذالک بان یؤلفھا، اور تب
کہ جب وہ بنائے من الاصغر والاکبر، کس سے بنائے گا؟ اصغر اور اکبر سے. یہ اصغر اور اکبر کیسے کیا ہے مولانا؟ حد اصغر اور حد اکبر. وذالک، وہ نتیجہ کیسے بننا ہے؟ بأن یؤلفھا، کہ اس کو بنائے من الاصغر والاکبر، اصغر سے اور اکبر سے. اوسط کو کیا کر دینا ہے؟ گرا دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. اور کیسے کرے گا مولانا؟ کہا بوضع الاصغر موضوعان، حد اصغر کو کیا بنا دے گا؟ موضوع. والاکبر محمولان، اور اکبر کو کیا بنائے گا؟ محمول بنائے گا. یہاں تک کوئی مشکل ہے بیٹا؟ یہ تو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں نا، کئی مثالیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اس کی، ہے نا؟ چلیے آگے پڑھیے. جیسے فل استخراج النتیجۃ من المثال الاتی، تو آنے والی مثال سے نتیجہ نکالنے کے لیے کیسے کریں گے؟ ہم یہ الحدید معدن، غلام علی یہ کیا ہے؟ یعنی مقدمہ صغرا ہے کہ مقدمہ کبرا؟ مقدمہ صغرا. اور وکل معدن عنصر بسیط، یہ شارب کیا ہے؟ حد اکبر کبرا. ہاں مقدمہ کبرا. حد ابھی نہیں سمجھ میں آیا کس کو کہتے ہیں. یہ دیکھیے فالحد الاصغر وهو الحدید موضوعا، حد اصغر جو کہ کیا ہے؟ حدید ہے، وہ موضوع ہے. وناخذ الاکبر وهو عنصر بسیط محمولان، اور جو عنصر بسیط حد اکبر ہے اس کو کیا بنا دیں گے ہم؟ محمول بنا دیں گے. ونؤلف منهما قضیۃ النتیجہ، اور ان سے ہم بنا دیں گے نتیجے کا قضیہ. کیسے بنائیں گے؟ الحدید عنصر بسیط، حدید حد اصغر ہے، عنصر بسیط کیا ہے؟ حد اکبر. خلاصہ دیکھیے مولانا کہہ رہے والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالقياس هي ما يلي، قیاس کے ذریعے سے قیاس کے ذریعے استدلال کرنے میں جن خطوط اور جن مراحل سے آپ گزریں گے وہ یہ ہیں. تعیین المطلوب، مطلوب کو معین کرنا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. مثلا ہم نے جو مثال دی تھی پہلی آپ کو، پہلی مثال کیا تھی؟ وہ مثال تھی کہ خالد یشرب الخمر، اب کل من یشرب الخمر فاسق. یہاں ہمارا مطلوب کیا ہے؟ خالد کا فاسق ہونا. آیا وہ فاسق ہے یا نہیں ہے؟ تو تعین المطلوب ہونا چاہیے چودھری صاحب. پھر کہہ رہے ہیں تالیف صغرا احد عنصریھا الجزئی، ایک قضیہ صغرا ہونا چاہیے جس کا ایک عنصر کیا ہو؟ جزئی ہو. اب وہ جزئی کیا ہوگا؟ کہہ رہے المطلوب معرفت و حکم، وہ جزئی وہ ہوگا کہ جس کا ہمیں حکم جاننا ہے، معلوم کرنا ہے. تالیف کبرا کیسے بنے گا؟ کہہ رہے من القاعدۃ الکلیہ، قاعدہ کلیہ سے، التی تنطبق علی الجزئی، جو صادق آتا ہے کس پر؟ جزئی پر. ٹھیک ہے. بعد التأکد من صدقها، لیکن کیا قاعدہ کلیہ کوئی بھی قاعدہ لا کے ہم فوراً اس کو اپلائی کر دیں گے؟ کہا نہیں، پہلے ہمیں کیا کرنی ہے؟ تاکید کرنی ہے. تاکید کرنی ہے کہ وہ قضیہ کیا ہے؟ صادق ہے. اب دیکھیے استخراج النتیجۃ، پھر ہمیں کیا نکالنا ہے؟ نتیجہ نکالنا ہے. بتالیفها من الاصغر موضوعا، بناتے ہوئے حد اصغر کو موضوع، والاکبری محمولان، اور حد اکبر کو کیا بنائیں گے؟ محمول بنائیں گے. اور اس سے کیا ہو جائے گا؟ نتیجہ. یعنی ایک بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم قاعدہ کلیہ کو آنکھ بند کر کے اپلائی کر سکتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس علم کا وہ قاعدہ ہے اس علم میں ہمیں اس کے صحیح اور سچ ہونے پر کیا کرنا ہے؟ تاکید کرنی ہے. کیوں غلام علی؟ بتائیے کیسے کیسے کریں گے؟
بولیے استدلال کیسے ہوگا؟ ہمیں استدلال کرنا ہے. کس میں کہا تھے تم؟ قیاس کا استدلال کیسے کریں گے؟ ابھی کیا پڑھا ہے؟ پھر ہاں، اور پھر کیا کریں گے؟ پھر قاعدہ کلیہ لائیں گے. قاعدہ کلیہ، پھر اس قاعدہ کلیہ کو جہاں کا وہ قاعدہ ہے وہاں چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جب صحیح ہونے کے چیک کر لیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ صحیح ہے تو ہم نتیجہ نہیں، پھر تطبیق کریں گے. کس پر تطبیق کریں گے؟ جزئی پر. اور جزئی پر تطبیق کر کے ہم کیا کریں گے؟ نتیجہ اخذ کریں گے. نتیجہ کس طرح سے بنائیں گے علی اصغر صاحب؟ اصغر کو موصوف بنائیں گے اور اکبر کو مفعول. کیا کرو گے بیٹا؟ پھر سے بولو. جو اصغر ہے اس کو موصوف بنائیں گے اور جو اکبر ہے اس کو مفعول بنائیں گے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ نتیجہ بن جائے گا. آئیے دیکھیے تنبیہ مولانا کس بات سے متنبہ کر رہے ہیں. کہنا نتیجۃ القیاس دائما تتبع اضعف المقدمتین. صحیح ہے کہ قیاس کا نتیجہ دائماً یعنی ہمیشہ اتباع کرتا ہے اضعف مقدمتین کی. فی الکم والکیف. کم اور کیف سے مراد کیا ہے شارف صاحب؟ کم یعنی اور کم یعنی جزئی اور کلی اور جزئی. ہاں. اور کیف یعنی موجب اور سالبہ. ہاں، کم یعنی کلی اور جزئی، کیف یعنی موجبہ اور سالبہ. تو کہہ رہے نتیجۃ القیاس دائماً اضاف مقدمہ یعنی موجبہ اضعف ہے کہ سالبہ اضعف ہے؟ غلام علی موجبہ اضعف ہے. اضعف اضعف سالبہ. کلی اضعف ہے کہ جزئی اضعف ہے؟ جزئی. تو ہمیں نتیجہ اگر ایک قضیہ موجبہ ایک سالبہ رہے گا تو نتیجے کو کیا بنانا ہوگا؟ سالبہ. ایک کلی اور ایک جزئی رہے گا تو نتیجے کو کیا بنائیں گے؟ جزئی. سمجھ گئے؟ کما سبقت الاشارۃ الیہ، جیسا کہ اشارہ اس طرف گزر چکا ہے. فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ جُزْئِيَّةً، تو اگر ان میں سے کوئی ایک مقدمہ کیا ہو؟ جزئی ہو. لا بد وان تأتی النتیجۃ جزئیۃ، تو ضروری ہے کہ نتیجہ بھی کیا ہے؟ جزئیہ ہے. وَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ صَالِبَةً، اگر دونوں میں سے ایک مقدمہ کیا ہو؟ صالبہ ہو. لا بد وان تأتی النتیجۃ صالبۃ، تو ضروری ہے کہ نتیجہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ صالبہ ہونا چاہیے. اب ایک مولانا بحث آئے گی، مہم ترین بحث، جو انشاءاللہ کل ہم اس کو سمجھائیں گے کس اعتبار سے یہ ہوتی ہے، شکلیں کیسی بنتی ہیں قیاس کی، اور پھر ہم اس کو تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. بہت مزہ آئے گا اس میں انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین.